بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص ملک شام سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور اپنی حاجت بیان کی کہ مقروض ہوں، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، امداد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسے اندر لے آئے۔ اس شخص نے دیکھا تو گھر خالی ہے، صرف کھجور کی چھال کی بنی ٹوٹی چارپائی ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے گھر 3 دن سے فاقہ ہے، کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں، تم عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص بولا، وہ کوئی حوالہ، کوئی جان پہچان مانگیں گے، آپ کا نام دے دوں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق بولے، وہ صرف اللہ کے نام پر مدد کرتا ہے، اسے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچا، دستک دی۔ اندر سے بچوں کو ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی کہ دودھ میں شہد ملانے سے خرچہ بڑھ جاتا ہے، دودھ پہلے ہی سے میٹھا ہے، شہد کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، میری امداد کیا ہوگی؟ کچھ دیر میں عثمان غنی باہر آئے، سلام کے بعد معذرت کی کہ بچوں کے ساتھ بات کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس شخص کو اندر لے گئے، دودھ میں شہد ڈال کر پیش کیا اور ساتھ کھجور کا حلوہ رکھا۔ وہ شخص مہمان نوازی پر حیران ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ وہ بولا، شام سے آیا ہوں، مقروض ہوں، کاروبار خستہ حال ہو گیا ہے، کچھ امداد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو آواز دی اور وہ غلام سامان سے لدا اونٹ لے کر آ گیا۔ اس شخص نے بھی بتایا ہی نہیں تھا کہ 3000 اشرفیاں بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یہ اونٹ راشن اور گھر کی اشیاء سے بھرا ہے اور 6000 اشرفیاں بھی ساتھ ہیں، یہ تم لے جاؤ۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور وہ بولا، وہ اونٹ کیسے واپس دینے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، یہ تحفہ ہے تمہارے لیے، تمہیں واپسی کی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میں سوچ رہا تھا یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، میری امداد کیسے کی جائے گی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ نے مال اور پیسہ اولاد کی عیش کے لیے نہیں دیا، بلکہ مالک نے نوازا ہے کہ میں محمد عربی کے غلاموں کی خدمت کروں۔ اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ نہ کیا اور شکریہ ادا کر کے جانے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابوبکر کا شکریہ ادا کرتے جانا۔ وہ شخص بولا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مجھے انہوں نے یہاں بھیجا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اس بات کو چھوڑو، تمہارا کام ہو گیا، بس یہی کافی ہے۔ ناظرین، یہ ہے شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اصلی نام عثمان بن عفان تھا، لیکن ان کی سخاوت، دریا دلی اور اسلام کے لیے خدمات کے نتیجے میں غنی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے تھے۔ حضرت عثمان کا بہت قریبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ آپ کو ذو النورین کا لقب بھی ملا، یعنی 2 نوروں والا، کیونکہ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رہیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کیا اور فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے کے دور جاہلیت میں بھی آپ شرم و حیا اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ آپ خوبصورت، صاف ستھرا اور سادہ لباس پہنتے جس سے غرور نظر نہ آتا ہو، اور فرض روزوں کے علاوہ ہر تیسرے روز نفلی روزہ رکھتے۔ رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں چادر لیے لیٹے تھے کہ میرے والد ابوبکر صدیق آ گئے اور آپ نے لیٹے لیٹے بات کی، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو بھی آپ نے ان سے لیٹے ہوئے گفتگو فرما لی اور وہ حضرات چلے گئے۔ پھر بتایا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے کپڑے ٹھیک کیے اور مجھے بھی چادر ٹھیک سے اوڑھنے کا کہا، اور ان کے جانے کے بعد میں نے دریافت کیا کہ میرے والد ابوبکر صدیق آئے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے، اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ عثمان انتہائی باحیا انسان ہیں، مجھے ڈر تھا کہ جھجک سے کہیں وہ پوری بات نہ کر پاتا، اس لیے میں اٹھ گیا اور فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ ناظرین، عثمان غنی کی خدمات کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ اسے کم وقت میں سمیٹنا مشکل ہے۔ آپ نے 5ویں یا 6 نمبر پر اسلام قبول کیا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تھا جن کے پاس فوجی نشان کی علمداری تھی اور بنو ہاشم کی طرح عرب کا انتہائی ممتاز خاندان تھا۔ 5ویں پشت میں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سامان کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے 100 اونٹ سامان سے بھرے پیش کیے اور پھر مزید 100 اونٹ اور پھر اعلان پر کل 300 اونٹ پیش کر دیے اور 1000 دینار رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے انار کی طرح سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا عثمان، اب تو جو چاہے کرے، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین، نبی کے گھر 6 دن کا فاقہ تھا۔ یہ جاننے پر آپ حضرت تعالیٰ عنہ آٹا، کھجوریں، بکرا، 300 دینار اور روٹیاں اور بنا ہوا گوشت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے اور معلوم ہوا تو فوراً مسجد چلے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جاؤ۔ یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کے تقریباً 12 سالہ دور خلافت میں اسلام کے لیے بے پناہ کام کیے گئے۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، پہلا اسلامی بیڑا تیار کروایا۔ آپ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ امت کو قرآن کی ایک قرات پر جمع کیا اور قرآن پاک کی تدوین کروائی اور 7 نسخے مختلف ممالک میں بھجوائے اور 4 ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ کروائے۔ مسجد قباء کی تعمیر میں مالی امداد کی، از خود زکوٰۃ نکالنے کا نظام رائج کیا۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ سے وحی میں نازل شدہ آیات لکھواتے تھے۔ جس ہاتھ سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس ہاتھ کو زندگی بھر کسی ناپاک چیز کو نہ چھوا۔ 20,000 درہم میں بحر روما کا کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ رسول اللہ فرماتے تھے، ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہوں گے۔ آپ 10 مبشرہ میں شامل ہیں اور ہر جمعہ کو آپ ایک غلام آزاد کرواتے تھے۔ آپ کی خلافت کے آخری دور میں سازشوں کا جال بنا گیا۔ عبداللہ بن سبا نامی یہودی جس نے پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ آپ پر الزامات لگائے گئے، لیکن نرم دل اور رحم دل ہونے کی بنا پر آپ نے اپنے لیے کسی مسلمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ بصرہ، کوفہ اور مصر کے باغیوں نے 22 دن آپ کے مکان کا محاصرہ کیا۔ آپ نرم دلی سے ان کے ہر الزام کا جواب دیتے رہے، لیکن آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھا کہ شاید خداوند تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے، یعنی خلافت عطا کرے، پھر اگر لوگ تجھ سے مطالبہ کریں کہ اس قمیص کو اتار ڈال تو ان کی خواہش سے اس قمیص کو نہ اتارنا، یعنی خلافت ترک نہ کرنا۔ بلاخر ان بدبخت باغیوں نے زبردستی آپ کے گھر میں گھس کر 18 ذی الحج 35 ہجری کو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ پر لوہے کی سلاخ، تلوار اور نیزے سے وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ان ظالموں نے ان کی انگلیاں تلوار سے کاٹ دیں۔ اس وقت آپ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے جسم سے نکلا خون قرآن پاک کی جس آیت پر گرا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس سب ان سے مقابلے کے لیے تمہیں اللہ ہی کافی ہے۔ اور یوں تیسرے خلیفہ راشد 82 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کا جنازہ رات کو ہی ادا کر دیا گیا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا بنائے اور اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں لگانے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کا اختتام ناظرین حضرت عثمان غنی کے کچھ اقوال سے کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔
آپ کا فرمان ہے آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے گا۔ خوش اور آباد رہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ۔